السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی اہل بیت اطہار پر اور ان کے مقام پر۔ بات ہوگی کہ اہل بیت اطہار کا یہ جو ہمارے زندگیوں میں ایک مقام ہے، ہماری ان سے ایک محبت ہے، اس کے پیچھے بھی احادیث نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ان میں سے چند احادیث آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ کہتے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا، ایک دن حضور نے ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکے اور مدینے کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے، بماء یدعى خما، جسے آپ خم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کی۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں تو بس ایک آدمی ہوں، عن قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور اس کی طرف راغب کیا۔ پھر فرمایا، اور دوسرا، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہل بیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو یہ خبر دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار ان کے بارے میں کتنی احتیاط لازم ہے کہ حضور نے اسے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تاکہ ان کی امپورٹنس سب کے سامنے آئے اور یہ بات بھی سب کے سامنے آئے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بات نہ کرنا، کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا کہ آخرت میں پکڑے جاؤ۔ یہ روایت میں صحیح مسلم سے آپ کو بتا رہا ہوں، تو صحیح مسلم کی درجہ صحیح کی یہ روایت کتاب فضائل الصحابہ میں باب من فضائل علی ابن ابی طالب، آپ امام مسلم کا عشق اہل بیت دیکھیں۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بیان فرماتے ہیں، فضائل میں بیان فرماتے ہیں، اور اسے پھر امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، اور امام بیہقی نے، امام ابن حبان نے اسے الصحیح میں، اور ابن خزیمہ نے اسے الصحیح میں، اور اسے اعتقاد اہل السنہ میں بھی روایت کیا گیا۔ امام بیہقی اسے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، اور ابن کثیر نے اسے قرآن کی تفسیر جو ہے نا، ان کی تفسیر القرآن العظیم، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 487 پہ نقل کیا ہے۔ اگلی روایت کے راوی بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو غور سے سننا، یہ 2 چیزیں، ان دونوں کو تھامنا ہے، ان دونوں کو میں سے کوئی ایک کو بھی چھوڑ دو کہ تو ہدایت پہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، اللہ اکبر۔ اور کیا ہے وہ؟ اللہ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، یعنی کہ یہ تمہیں اللہ سے جوڑتی ہے، یہ احکامات ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف آئے ہیں، اور تم پر لازم ہے کہ انہیں پکڑو اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور دوسری بات، میری اہل بیت، میری عطرت و عطرتی، میری اہل بیت، اہل بیتی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں کوئی جدا جدا چیزیں ہیں، نہ، بلکہ سنو، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اکٹھے حوض کوثر پر آئیں گی۔ پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، کیا سلوک کرتے ہو۔ دونوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو یعنی کہ اہل بیت احادیث نبویہ، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اہل بیت۔
ان کی زندگیاں تمہارے لیے نمونہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس پر عمل کرنے والے، کتاب اللہ کا عملی نمونہ دیکھتے ہو تو دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھو۔ اہل بیت تمہیں قرآن کو عملی جامہ پہناتے نظر آئیں گے، پھر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا کہ تم قرآن پر اور اس کی تعلیمات پر عمل کر سکو، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکو۔ اس لیے دیکھو، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ میرے اہل بیت کو چھوڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مسلمانوں نے قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا ہے اور حب اہل بیت سے بھی خالی ہو گئے ہیں، کیونکہ ادب نہیں رہا، ادب نہیں رہا۔ ادب سکھاؤ تو آگے سے بڑکے مارتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ناخلف پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، کچھ اور عجیب سے غریب سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اہل بیت پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔ کوئی اہل بیت کے نام سے جھوٹ بولتا ہے، کوئی اہل بیت پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے۔ اور دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یعنی حوض کوثر پر اللہ کی کتاب اور اہل بیت دونوں پہنچیں گے میرے نبی کے پاس۔ اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو یہ دونوں ہمارے خلاف گواہی نہ دینے لگ جائیں، اس پہ غور کرو۔ یہ روایت جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اسے امام ترمذی نے سنن میں روایت کیا ہے اور وحسنہ درجہ حسن کی سے بتلایا ہے، اور امام نسائی نے، امام ترمذی نے اسے سنن میں کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باب قائم کیا ہے، مناقب اہل بیت النبی، اور اس میں حدیث بیان کی ہے 3788 and 3786، اور امام نسائی نے اسے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، حدیث 8148 and 8464۔ امام احمد ابن حنبل نے اسے متعدد مرتبہ مسند امام احمد میں روایت کی، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں، امام ابو یعلا نے اسے المسند میں، امام طبرانی نے، اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے، معجم الاوسط میں آتی ہے، معجم الصغیر میں آتی ہے، معجم الکبیر میں آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ ایک روایت اور پھر آج کے درس کا اختتام اس روایت پر کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قالا، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرما رہے، یا ایھا الناس، حضور کا سب سے خطاب ہے، اے لوگوں، انی قد ترکت فیکم، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ما ان اخذتم به لن تضلوا، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ اسے بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ درجہ حسن کی روایت ہے، وحسنہ، اور اسے امام ترمذی نے السنن میں کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باب فی مناقب اہل بیت کے تحت حدیث 3786 میں روایت کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اسے امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الاوسط میں اور معجم الکبیر میں، اور ابن کثیر نے اسے تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر 4 صفحہ 114 پہ روایت کیا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اہل بیت کی کیا امپورٹنس ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو اور جاری و ساری رکھیں گے، کچھ اور احادیث مبارکہ ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے، انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے، اہل بیت کی محبت، جمی صحابہ کی محبت، اور اولیاء صالحین کی محبت، اور انبیاء کا ادب، یہ ساری چیزیں مل کے یہ ساتھ لے کے چلنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور درجہ احسان تک پہنچنے کی اور اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔